اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ موضوع ایفائے عہد ہے۔ حدیث مبارکہ میں دو اور موضوعات بھی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ صرف ایفائے عہد پہ بات کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی سے مناظرہ نہ کر اور نہ اس سے مذاق کر اور نہ ہی وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 موضوعات ہیں، لیکن ہمارا آج موضوع صرف وعدہ ہے۔ ہم ایفائے عہد کی اہمیت پر بات کرنے سے پہلے اس حدیث مبارکہ کی سند کے اعتبار سے بات کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب کہا ہے، اور غریب ہونا اصل میں یہ بھی اس کا ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتا ہے کہ یہ اجنبی ہے، یعنی اس حدیث کے بارے میں زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ بھی ضعف ہی کے معنوں میں آتا ہے، اور باقی اکثر محدثین نے اسے ضعیف حدیث قرار دیا ہے۔ اور اس کے ضعف کی وجہ بیان یہ کی ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے لیث بن ابی سلیم، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ بھی کمزور تھا، اور ضبط کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو سن کے اس کو اچھی طرح سے محفوظ کر لینا، یاد رکھنا، اس کا سمجھ لینا، یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں، تو اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ لیکن یہ جو تینوں عنوانات ہیں اس حدیث کے، یہ تینوں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن پاک نے اس معنوں میں حدیث مبارکہ میں بھی ایسا مناظرہ جو تکبر کے لیے ہو، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، اس سے منع کیا ہے، اور مسلمان کا مذاق اڑا سکتا ہے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور وعدے کے حوالے سے تو بہت ساری قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس لیے متن کے لحاظ سے جو احکامات ہیں وہ احکامات ایسے ہیں کہ ان کے اوپر عمل ہوگا۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ کا متن قرآن اور حدیث کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ سے جو ہے وہ یہ مستند ہے، اس پر اس لحاظ سے عمل ہوگا۔ لیکن اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن متن جو ہے وہ مضبوط ہے، بالکل سکا ہے، قوی ہے۔ تو لہٰذا اب ہم وعدے پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی منافقت کی، نفاق کی یہ علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اسلام میں جو وعدہ ہے، پرومس، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت میں وعدہ پورا کرنا ایک اخلاقی وصف ہے، اور بغیر کسی عذر کے وعدہ توڑنا گناہ ہے اور منافقت کی علامتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1 کے اندر بھی فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورے کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی جو ہے وہ نصیحت فرمائی ہے۔ علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ بلا عذر وعدہ کرنا اور پھر جان بوجھ کر پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ البتہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ سنن ابی داؤد کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت اس وعدے کو پورا کرنے کی ہو، پھر وہ پورا نہ کر سکا اور مقررہ وقت پر نہ آیا تو گناہ گار نہ ہوگا۔ یہ بات اس پہ ہے کہ اگر اس کی نیت تو وعدہ پورا کرنے کی تھی، لیکن اس کے کچھ بھی حالات ایسے ہو گئے تو اس پر اسے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے وعدہ خلافی نیت ارادے کے ساتھ کی تو پھر اس کو گناہ ہوگا۔ اگر سچے ارادے سے وعدہ کیا لیکن بعد میں کوئی حقیقی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے پورا نہ کر سکا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، البتہ معذرت کرنی چاہیے، اطلاع دینی چاہیے۔ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں کہ وعدہ پورا نہیں کر سکے، معذرت کریں۔ اگر پہلے سے اندازہ ہو گیا کہ میرے لیے وعدہ پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اطلاع کریں۔ اب تھوڑا سا ہمیں مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وعدہ اور معاہدہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ وعدہ ایک شخص کا دوسرے سے کسی کام کے عزم کو ظاہر کرنا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گی، تمہارے کسی کام ملنے کے لیے آؤں گی، یہ سب وعدے ہیں۔ اور معاہدہ کہتے ہیں عقد، جیسے دو لوگوں کے درمیان نکاح معاہدہ ہے، دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان باقاعدہ شرعی اور قانونی طور پر جو معاملہ طے ہے اسے معاہدہ کہا جاتا ہے۔ معاہدہ پورا کرنا شرعی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ وعدہ پورا کرنا اسلامی اخلاق کی بنیادی تعلیم ہے، جان بوجھ کر توڑنا گناہ ہے اور منافقت ہے، مجبوری ہو جائے تو جائز ہے۔
لیکن معاہدہ جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو، پھر یہ بھی فرمایا کہ تم سے تمہارے معاہدے جو ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ سوال بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے طے شدہ شرطوں کے پابند ہیں سوائے ایسی شرط کے جو کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام کر دے۔ یہ بھی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ جائز معاہدہ پورا کرنا واجب ہے اور بلا عذر معاہدہ توڑنا گناہ ہے۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے خرید و فروخت کا معاہدہ، ملازمت کا معاہدہ، کرایہ داری، شراکت داری، نکاح، کاروباری معاہدے، اور پھر ہم اگر کسی تنظیم، کسی آرگنائزیشن، کسی جماعت کو اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہمارا حلف ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کی پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بلا عذر شرعی معاہدہ توڑنا گناہ ہے۔ اور اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو، معاہدے کو بہت اہمیت دی ہے، کیونکہ معاشرتی تعلقات کے حسن کے لیے اور معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ان دونوں چیزوں کا پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ وعدے کو وفا کرنا اور معاہدوں کو پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا ہے، عہد باندھا ہوا ہے۔ الستو بربکم العلی قالوا بلی، وہ بھی وعدہ کیا ہے۔ پھر پہلا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ، اور پھر ہم نے جو ہے وہ خود اللہ کے ساتھ شعوری طور پر عہد باندھا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔